السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں The Way of سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہو کر کے کچھ دینی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے۔ اس کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ یہ جو سیریز ہماری The Way of سلفیہ کی جانب سے منعقد ہوئی ہے، یہ قصص الانبیاء سیریز ہے۔ یعنی اس سیریز میں ہم لوگ انبیاء کرام کا تذکرہ کریں گے، انبیاء کرام کے حالات زندگی کو دیکھیں گے، ان کی پیدائش سے لے کر کے ان کے وفات تک کے حالات، واقعات، حادثات جو کتاب و سنت میں موجود ہے، انشاءاللہ ان کو ہم لوگ دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں، نصیحتیں اور جو اسباق مجھے اور آپ کو اس سے حاصل ہونے والے ہیں، وہ سب ہم لوگ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ سیریز میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس سے ہم جو ہے مسلسل جڑے رہیں اور کنٹینیو جڑے رہیں اور اس کو سنیں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے وہ تقریباً 25 انبیاء کرام ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ ایپیسوڈ بھی 25 ایپیسوڈ ہوں گے۔ آپ یہ سمجھیے کہ کبھی ایسا ہوگا نا کہ کسی نبی کا تذکرہ 2-3 ایپیسوڈ میں بھی چلے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ہم 2-3 انبیاء کرام کا تذکرہ کر دیں گے۔ یعنی کتاب و سنت میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ تفصیلی طور پر وارد ہے، جیسے حضرت آدم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس طرح سے جن کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ ان کے واقعے کو ہم لوگ تفصیلی طور پر دیکھیں گے، چاہے وہ ایک ایپیسوڈ میں ہو، 2 میں ہو یا 3 میں ہو۔ اور کبھی ایسا ہوگا نا کہ کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ بالکل مختصر تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے، تو انشاءاللہ اس مختصر سے تذکرے کو کر کے ایک ہی ایپیسوڈ میں 2-3 انبیاء کرام کا تذکرہ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے، اور اسی طرح سے ہم لوگ مکمل 25 ایپیسوڈ میں جو ہے 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہم دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے نصیحتیں اور عبرتیں بھی دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اس سے ہمیں نصیحتیں اور عبرتیں دی ہیں، تاکہ ہم اس سے اپنی آگے کی زندگی میں راہ تلاش کر سکیں اور آسانی ڈھونڈ سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ ہفتے میں 3 کلاسز ہماری ہوگی، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، جمعرات، جمعہ، سنیچر۔ انشاءاللہ یہ 3 دن، ہفتے میں 3 دن کلاس چلے گی، اور انشاءاللہ میں آپ کے روبرو آؤں گا اور کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں، قصص الانبیاء کی طرف، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں جو رسول، چونکہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے رسولوں پر ایمان، اور اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جو بنیادی پوائنٹس ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں انبیاء پر ایمان کے تعلق سے، اور اسی طرح سے کچھ باتیں ان قرآنی قصص کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کو پڑھنے کا، کیا مقصد ہے انبیاء کے حالات کو دیکھنے کا، اس کے تعلق سے 2-3 باتیں انشاءاللہ میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف آیت نمبر 3 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصص بیان کر رہے ہیں، بہترین قصے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ قرآن آپ پر جو ہے وحی کے ذریعے سے نازل کیا، اور اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں آپ کے لیے بہترین قصص بیان کیے ہیں۔ خصوصاً یہ سورہ یوسف سے ریلیٹڈ آیت ہے، اور سورہ یوسف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نقص عليك احسن القصص، کہ بہترین قصہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔
تو آئیے کچھ باتیں رسولوں پر ایمان کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، سب سے پہلے بات آپ یہ سمجھیے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ رسولوں پر ایمان یہ جو ہے ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی انسان رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب اس نے رسولوں پر ایمان ہی نہیں رکھا تو کیسے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں، بلکہ اچھائی، حقیقتاً اچھائی تو یہ ہے، بھلائی تو یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، یہ اصل ہے۔ اور جو ہے مال کی محبت کے باوجود جو ہے قرابت داروں پر، مسکینوں پر خرچ کرے اور باقی تمام باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھائی میں سے یہ ہے کہ انسان انبیاء پر ایمان لائے، اور انبیاء پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں وہ روایت جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 3 جس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جبرائیل نے پوچھا فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا صدقتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تو یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، تو اس میں سے ایک اہم رکن نا رسولوں پر ایمان ہے، کہ رسولوں پر ہم ایمان لائے مضبوطی سے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں جو ارکان ایمان ہے نا، شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی اور اسی طرح شیخ صالح الفوزان وغیرہ جو ہے ایمان کے 6 ارکان ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ایمان میں ایک اور رکن کو داخل کیا ہے، وہ ہے جنات اور شیاطین پر ایمان۔ ہاں، لیکن بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ 6 ارکان اس ایمان کے ہیں، اور اس پر اجمالاً بھی اور ان پر تفصیلاً بھی ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے وارد ہوا ہے۔ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے چند پوائنٹس، چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اس کو بغور آپ لوگ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے نا رسولوں پر ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں، پختہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام بھیجے اور ہر امت میں اللہ رب العالمین نے نبی بھیجا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں نبی بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا، اس بات کی ہم تصدیق کریں، جن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے بچائیں۔ سب سے پہلا ایمان کیا لانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا جو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے اور جو ہے دیگر معبودان باطلہ کی عبادت سے ان کو روکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول کو بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت کی عبادت سے روکے، یعنی اس بات بھی اور نفی بھی۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے اور ان کو بھی مانتے، فلاں کو بھی مانتے، نہیں۔ اللہ انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ جو ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت کی عبادت سے بچائے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس بات کی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔ دوسری جو چیز پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام سچے، متقی، پرہیزگار، عادل اور جو ہے اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ ہاں، انبیاء میں ذرہ برابر بھی فسق و فجور نہیں تھا، جیسے کہ بعض لوگ بعض چیزوں کو انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں نا، عیسائی منسوب کرتے ہیں، آپ دیکھیں غیر مذہب اور جو ہے دیگر مذاہب جو ہے انبیاء کرام کی طرف برائیوں کو منسوب کرتے ہیں اور
اور बुरी आदतों को मंसूब करते हैं, बुरी खसलतों को मंसूब करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन हम अल्लाह के अंबिया के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि ये अंबिया तमाम के तमाम मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, नेक थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यासीन आयत नंबर 52 में फरमाया, हाज़ा मा वअद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, कि यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कह दिया था। इसके बाद अगली जो बात है वो ये कि इस बात पर ईमान लाए कि हम अंबिया इकराम में ना अपनी मर्जी से जो है किसी को एक दूसरे पर फजीलत नहीं देते। जैसे कि यहूदी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मूसा अफजल है और ईसाई कहते हैं कि ईसा मूसा से अफजल है, तो हम अपनी मर्जी से अंबिया इकराम के दरमियान में फजीलत एक दूसरे पर अंबिया इकराम को नहीं देते। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की जो आखिरी आयतें आमन रसूल, उसमें क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आमन रसूल बिमा उज़िला इलैहि मिन रब्बिल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि। हम अंबिया पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, कुतुब पर ईमान लाते हैं, व ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि, और हम जो है अल्लाह के रसूलों के दरमियान में तफरीक नहीं करते, अपनी मर्जी से उलट फेर नहीं करते, अपनी मर्जी से जो है किसी और को किसी और पर फजीलत, किसी और को किसी और पर फजीलत हम अपनी मर्जी से नहीं देते। इसी तरह एक और बात जिसकी मुझे और आपको तस्दीक करना है, जिस पर मुझे और आपको ईमान लाना है, वो ये कि तमाम के तमाम पैगंबर जितने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजे हैं अंबिया, वो तमाम के तमाम बरहक है, और जो कुछ भी अंबिया इकराम लेकर के आए थे ना, वो हक था, वो हक था, वो सच था, और वो अपने रब की जानिब से वाज़ेह दलाइल लेकर के नाजिल हुए थे। ये अंबिया इकराम के ताल्लुक से हमारा ईमान होना चाहिए कि वो लोग जो कुछ भी लेकर आए थे ना, वो हक था, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सुहफ़ इब्राहीम हो, अगरचे उसमें तब्दीली हो गई या उन लोगों ने उसको जो है उसमें कुछ चीज़ें गढ़ ली, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया था वो हक था, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वाज़ेह दलाइल थे जिसको अंबिया इकराम लेकर के नाजिल हुए थे। सूरतुल आराफ आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, कि यकीनन हमारे रब के पैगंबर सच हक लेकर के आए थे, जो लेकर के आए थे वो हक था। इसी तरह एक और बात जिस पर हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान होना चाहिए और अंबिया इकराम के ताल्लुक से हमारा अक़ीदा होना चाहिए, वो ये कि तमाम पैगंबर एक ही दावत लेकर के हाजिर हुए थे, तमाम पैगंबर एक ही दावत लेकर के आए थे, गरचे उनकी शरीयतें तब्दील रही है। आप देखें कि कितनी बड़ी बात है, आप ये बात गौर से सुने नाज़रीन, क्योंकि बहुत अहम बात है मेरे भाइयों और बहनों। आप समझें कि जितने अंबिया इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजे ना, आप देखेंगे अभी जब हम तज़किरा करेंगे ना अंबिया का, तो उनकी दावत में आप एक चीज़ देखेंगे जो कॉमन है, एक चीज़, हालांकि शरीयतें बदलती रही है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ना, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह ताला ने अंबिया को इसलिए भेजा कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, ताग़ूत की इबादत से बचाया। यही तमाम अंबिया इकराम का मिशन था कि अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। एक ही जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही मिशन के लिए तमाम अंबिया इकराम को भेजा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि आपसे पहले जितने अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, उन सब की तरफ यही वही की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात की वही की। और आप देखें कि तमाम अंबिया कराम का मिशन एक ही रहा है। आप शरीयतें देखिए बदलती रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भाई बहनों का निकाह करना जायज़ था, हमारी शरीयत में हराम है। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की शरीयत में या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में मुशरिका औरत से निकाह करना जायज़ था, हमारी शरीयत में हराम है मुशरिका औरत से निकाह करना। और पहले की शरीयतों में ऐसा होता था कि जो माले गनीमत हासिल होता था उनके लिए उसको लेना हराम था, बल्कि आसमान से आग आती थी उसको खा करके चली जाती थी। हमारी उम्मत में वो हलाल है। लिहाजा शरीयतें बदलती रही है, कैसे आप देख रहे हैं शरीयतें बदल रही है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जो बुनियादी पॉइंट है, जो कभी नहीं बदला, वो तौहीद है। वो तौहीद है तमाम अंबिया इकराम की ज़िंदगी। और आप देखें कि तमाम अंबिया इकराम की ज़िंदगी में चाहे कोई भी नबी हो, अगर कोई सबसे बड़ी नेकी रही है वो तौहीद रही है, और अगर सबसे बड़ा गुनाह कोई रहा है तो वो शिर्क रहा है, तमाम अंबिया इकराम की शरीयत में, तमाम रसूलों की शरीयत में। तो हमारा एक ईमान इस बात पर भी होना चाहिए ना कि शरीयतें तो बदलती रही है, लेकिन अंबिया इकराम की दावत, उनका मिशन एक ही था, जो अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। और एक दो तीन पॉइंट बता करके इंशाल्लाह मैं इसको ख़त्म करके फिर हम लोग क़िसस क्यों हम पढ़ रहे हैं वो जानने की कोशिश हम इंशाल्लाह करेंगे।
اس کے بعد ایک اور جو ایمان مجھے اور آپ کو انبیاء کے تعلق سے رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام نازل کیے نا، ان تمام انبیاء کرام نے جو پیغام اللہ رب العالمین کا تھا وہ پورا ہم تک پہنچا دیا، اس میں نہ ذرہ برابر کمی کی نہ ذرہ برابر اضافہ کیا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے شریعت ان کو دی تھی، ان لوگوں نے اسی شریعت کو ویسے ہی اسی شکل میں ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن میں فرمایا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ ان کو اپنے رب کے پیغام دیے جانے کا علم ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے، جو باتیں دی ہیں، اس کا علم ہو جائے۔ انبیاء کرام نے جتنی باتیں انبیاء کرام نے بتائی ہیں وہ برابر جیسے اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ویسے ہی انبیاء کرام نے جو ہے اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا۔ دیکھیے یہ اس لیے ضروری ہے نا، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں انبیاء کرام پر ایمان کے تعلق سے، کہ اس میں ذرہ برابر بھی اگر کمی ہوگی تو ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اور جو ہم پڑھیں گے نا ابھی انبیاء کرام کے قصص اور ان کی زندگی کے حالات، تو اس سے اگر ہمارے ایمان ہی میں کمی ہے اور ایمان بالرسل ہی ہمارا کمزور ہے تو ان واقعات اور حادثات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان واقعات کو پڑھ کر کے۔ لہذا ایمان میں، انبیاء پر ایمان میں ایک اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں، اس بات کا ایمان رکھیں انبیاء کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء نازل کیے نا وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، اللہ رب العالمین کی مخلوق تھے، ان میں ربوبیت کا ذرہ برابر بھی خدشہ نہ تھا، ذرہ برابر بھی ان کے اندر ربوبیت کا شائبہ نہ تھا۔ وہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، جیسے کہ آپ کو بے شمار جگہوں پر قرآن مجید میں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاکیزہ ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اسراء کروایا، یعنی بندے کو، اپنے بندے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا۔ لہذا میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے نا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ اس کے بندے تھے، وہ بشر تھے، انسان تھے، اور جو ہے ان میں ذرہ برابر بھی ربوبیت کا ذرہ برابر بھی ان کے اندر شائبہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک ایمان میں سے انبیاء پر جو ایمان ہے اس میں سے ایک ایمان ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو نبوت سے سرفراز کر کے شرف بخشا، ان کو عزت دی، یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے نبوت عطا کرتا ہے۔ نبوت دینا یا لینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سے ان کو عزت بخشی، ان کے اندر ربوبیت کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں فرمایا قالت لهم رسلهم انا نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہا کہ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ کہا کہ ہم تو تم ہی جیسے ایک انسان ہیں بس، اور اللہ رب العالمین نے مزید ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا، جو وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو یہ فضیلت دے کر کے، انبیاء کرام کو نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک احسان کیا ہے۔ اور اس بارے میں ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم لوگ قصص الانبیاء کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ قصص الانبیاء کیوں ہم پڑھ رہے ہیں اس بات کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دیکھیے ہمارا ایک اور اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا کہ انبیاء کرام درجے کے لحاظ سے مختلف ہے، یعنی تمام نبی ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جیسے تمام انبیاء کرام ہیں، پھر اس میں اولو العزم ہیں، پھر اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہے، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے انبیاء میں درجات رکھے ہیں، لیکن یہ درجات ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے یا اللہ کے نبی کے دیے ہوئے مانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، اپنی مرضی سے ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، بلکہ جو کتاب و سنت میں تفریق وارد ہوئی ہے، جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ہم اسی کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کرام کو، بعض انبیاء کرام پر ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں دیکھیے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس تعلق سے کہ انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ سے گزارش کروں آپ ضرور اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ ان باتوں پر ضرور آپ جو ہے عمل بھی کریں۔
آئیے ابھی کچھ باتیں اس تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ جو قصص الانبیاء ہے ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا مقصد میں انشاءاللہ 4 سے 5 مقصد بتا کر کے پھر انشاءاللہ ہم قصص الانبیاء کی طرف بڑھیں گے جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات نا، سب سے پہلا مقصد قصص الانبیاء کو پڑھنے کا جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قرآنی قصص کو پڑھنے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں انبیاء کی زندگی کو دیکھ کر کے، ان کے ساتھ جو لوگوں نے سلوک کیا اس کو دیکھ کر کے جو ہے ہم اپنے لیے عبرت نصیحت حاصل کر سکے اور اپنی زندگی میں اس سے جو ہے راستہ پکڑ سکے، اپنا صحیح راستے کا چناؤ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں یعنی 111 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے بیان کرنے میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ان قرآنی قصص میں۔ لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے نا، اس کو آپ قصص بولیں یا قصص بولیں دونوں ثابت ہے اور دونوں بولا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو قصے ہیں اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کریں۔ اسی طرح ان قصص کو بیان کرنے کا ایک اور مقصد یہ ہے نا کہ انبیاء اکرام کا جو اصول دعوت ہے یا انبیاء اکرام کا جو دعوت کے اصول ہے وہ ہم جانیں، جو اصول الدعوہ ان کا ہے اس کو ہم جانیں، اور اسی طرح دین کی بنیاد کو ہم جانیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اکرام کو بھیجا نا ان کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور بتوں کی عبادت سے روکے۔ تو ان کی جو اصول دعوت ہے اس کو ہم جانیں، اسی طرح سے دین کی جو بنیاد ہے اس کو ہم جانیں، اسی لیے جو ہے ہمیں یہ قصے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقصد خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا نا، تو اللہ کے نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور امت محمدیہ کے بھی دل کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ وہ دعوت کی راہ میں اگر ہے تو جو تکالیف پریشانیاں آئیں وہ انبیاء کے واقعات کو پڑھ کر کے اپنی تکالیف اور پریشانیوں کو ہلکا سمجھے، کم سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 120 میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ یہ جو انبیاء کرام کے قصے اللہ رب العالمین جو بیان کر رہا ہے اس کا مقصد ہے آپ کے دل کو تقویت دینا، آپ کے دل کو مضبوط کرنا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے کیا ہے، اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے ان واقعات میں۔ لہذا یہ مقصد ہے ان قصص کو، ان جو واقعات ہے اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے جو ہے ہمارے دلوں کو مضبوط کریں اور نصیحت اور عبرت پکڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دعوت کے میدان میں ہمیں تکلیف پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان واقعات کو، انبیاء کے حالات کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح ایک اور جو مقصد ہے ان قصص کو پڑھنے کا وہ یہ کہ انبیاء کا ذکر زندہ ہوتے رہیں، ہمیشہ یہ انبیاء کا ذکر تا قیامت تک اسی طرح زندہ ہوتے رہیں، اس کو ہم پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں لوگوں کو، اور جو ہے ان کے راستے کی ہم پیروی کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو بیان کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ انبیاء کرام کے واقعات اور قصص کو بیان کیا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ذریعے سے تصدیق کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر کے آئے ہیں، جو کلام لے کر کے آئے ہیں، وہ ان کے رب کا کلام ہے۔ اور ایک اور آخری اور لاسٹ بات ان قصص کو پڑھنے کا وہ یہ، لاسٹ مقصد وہ یہ کہ پرانی کتب میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اور اہل کتاب نے اس کو چھپا لیا ہے اس کو واضح کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں فرمایا کل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ حضرت یعقوب نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اس کے علاوہ جتنے کھانے تھے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ
اور پڑھ کر کے سناؤ ہمیں. تو یہ ایک مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصص اللہ رب العالمین نے بیان کیے وہ اس لیے بھی تاکہ اہل کتاب نے جن باتوں کو چھپا دیا ہے اپنی کتاب میں ان کی وضاحت ہو جائے, ان کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے. تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے قصص الانبیاء کے تعلق سے, یعنی انبیاء کے قصے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اس مقصد کو بیان میں نے آپ کے سامنے کیا. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے دو باتیں پڑھی ہے. ایک تو انبیاء پر رسول پر ایمان, لہذا ابھی تک ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں. رسولوں پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح سے قصص الانبیاء یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں اب میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف, اور ہمارا اصل موضوع ہے قصص الانبیاء یا قصص الانبیاء, انبیاء کے وہ واقعات, وہ قصے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان, سب سے پہلے نبی وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ان کی وفات تک, ان کی زندگی کے حالات اور ان کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات, ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں شروع کر دوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے, میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کی زندگی کے حالات پڑھ رہے ہیں نا, تو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جس میں اختلاف ہے, اور کتاب و سنت میں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے, بس اقوال ہے. تو انشاءاللہ ان موقعوں پر میں صرف اقوال آپ کے سامنے رکھ دوں گا, چونکہ ہمارا مقصد صرف قصہ پڑھنا ہے اور جو ہے اس سے عبرت اور نصیحتیں حاصل کرنا ہے. لہذا میں بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کون سی کیا راجے ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا. بس اس کے تعلق سے جو اقوال ہے وہ ذکر کر دیں گے ہم, چونکہ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے اور کوئی بات نہیں آئی ہے, تو ہم اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قصہ جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیے انسانی تخلیق کی ابتدا حضرت آدم سے ہوتی ہے, یعنی انسان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے اس کلام سے جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ کیا تھا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ یہاں سے انسانی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے, انسان کے پیدا کیے جانے کی ابتدا ہوتی ہے, میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کی ابتدا ہوتی ہے, اور ہمارے والد حضرت آدم کے پیدا کیے جانے والے کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ سے مراد ایسی قوم جو ایک کے بعد ایک آئے گی, نسل در نسل آئے گی. خلیفہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اس دنیا میں, بلکہ یہ کہ وہ قوم جو نسل کے بعد نسل در نسل لوگ آنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اسی طرح ایک اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر سورۃ الانعام آیت نمبر 165 میں اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. اور اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 62 میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں وہ زمین کا خلیفہ بناتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے, ایک ایسی تخلیق کی جائے, انسانوں کو پیدا کیا جائے جو ہے اللہ رب العالمین کی بندگی کریں. تو جب اللہ رب العالمین نے یہ بات فرشتوں کے سامنے ذکر کی نا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہے زمین میں, اور یعنی ایسی قوم جو ایک کے بعد ایک آئے گی اگر پیدا کرنا چاہتا ہے, تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کو جواب میں کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد, آیت نمبر 30 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جو ہے فساد پھیلائے اور خون بہائے. دیکھیے یہاں پر فرشتوں نے جو اللہ رب العالمین سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی قوم پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے یا خون بہائے, تو یہ کیسے فرشتوں نے جانا اور کیسے سمجھا فرشتوں نے کہ جو انسان ہوں گے وہ زمین میں جو ہے خون
بہائیں گے اور اسی طرح سے فساد کریں گے. اور یاد رکھیے یہ انبیاء، یہ فرشتوں کا حسد نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ فرشتوں نے انسانوں سے حسد کیا یا بغض کی وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کہی. نہیں، بلکہ وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی حکمت جاننا چاہتے تھے. اسی لیے آگے انہوں نے کہا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تو ہے نا. یعنی وہ انسان کی تخلیق کا مقصد جاننا چاہتے تھے، اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے. انہوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ تو اس کی تخلیق کی حکمت جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین میں کیوں جو ہے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہے، مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم تو ہے تیری پاکی اور تسبیح بیان کرنے کے لیے. لہذا یہ صرف اور صرف حکمت جاننے کے لیے تھا. بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے نا کہ انسان سے پہلے اس زمین پر جن آباد تھے، ان لوگوں نے جو ہے فساد پھیلایا اور ان لوگوں نے جو ہے خون بہایا تھا. اور اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ 2000 سال پہلے، انسانوں سے 2000 سال پہلے جو ہے جن آباد تھے اور ان لوگوں نے خون ریزی کی اور جو ہے قتل و غارت گری کی. تو اللہ رب العالمین نے انہیں سمندری جزیروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنوں کو بھگا دیا. اور بعض مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی طبیعت کا علم دیا تھا، یعنی انسان کی جو طبیعت ہے اس کا علم دیا تھا، اور فرشتوں کو یہ احساس تھا کہ یہ مخلوق جو ہے زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی. لہذا فرشتوں نے یہ بات کہی، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی حکمت جاننا تھا. وہ کسی طرح بھی، کسی وجہ سے بھی انہوں نے کہی ہو، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں نے انسانوں سے حسد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مقصد جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین میں ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، صرف وہ جاننا چاہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا، جب انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تیری پاکی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں نا تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی وہ جو اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ باتیں فرشتے نہیں جانتے، اللہ رب العالمین نے کہا. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایک انسان کو کالی اور سڑی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور اسی طرح میں آپ کو سنن ترمذی کی ایک روایت سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی اور کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ رب العالمین نے. سنن ترمذی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2955 سنن ترمذی، اور حدیث صحیح ہے. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ساری زمین سے کے ہر حصے سے، زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. زمین کے ہر حصے سے اللہ رب العالمین نے ایک مٹھی مٹی لی اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے رنگ ہے، یعنی بعض کالے ہیں، بعض سفید ہے، بعض تھوڑا سا سرخ رنگ کے ہیں، بعض تھوڑا سا چاکلیٹی کلر کے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کلر کی ہوتی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین کے ہر حصے سے مٹی لے کر کے حضرت آدم کو پیدا کیا نا، تو اسی وجہ سے بنو آدم مختلف کلر کے ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی جو ہے تھوڑا سا چاکلیٹی کلر کا ہے، تو کوئی تھوڑا سا لال کلر کا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا سب سے پہلے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا. اور اس کے بعد ایک اور روایت جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2611 صحیح مسلم 2611، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنت ترکہ ما شاء اللہ. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنا دیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں چھوڑ دیا جب تک کہ چاہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، مٹی کا ایک ڈھانچہ بنا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ دیا جتنا عرصہ اللہ رب العالمین نے چاہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے شیطان ابلیس گھوما کرتا تھا، گھومتا تھا، اور وہ
جو ہے جب دیکھتا اور جب لات لگتی تو مٹی کی کس طرح سے، مٹی کے برتن کی کس طرح سے آواز آتی، تو ویسے آواز آتی. تو شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ اندر سے خالی ہے، اسی لیے شیطان نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گا. ایک ایسی مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ہر حصے سے مٹی لے کر کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنایا اور پھر اسے چھوڑ دیا جب تک کہ اللہ رب العالمین نے چاہا اس وقت تک کہ اسے چھوڑ دیا. اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے جب چاہا نا تو اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی روح داخل کی، یعنی اپنی پیدا کی ہوئی روح کو اللہ رب العالمین نے اس میں داخل کیا اور کہا کن فیکن، تو وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکن، پھر ان سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو مٹی کا ڈھانچہ بنایا اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3368، سنن ترمذی حدیث نمبر 6638. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح، کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں حضرت آدم میں جب روح پھونکی تو عطسا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، حضرت آدم علیہ السلام چھینکے، فقال الحمد للہ فحمد اللہ باذنہ، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، حمد بیان کریں، اور اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے الحمدللہ کہا. تو اس پر اللہ رب العالمین نے یرحمک اللہ کہا، اس پر اللہ رب العالمین نے یرحمک اللہ کہا. یعنی جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو آپ کو چھینک آئی، پھر جو ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا تو اللہ رب العالمین نے یرحمک اللہ کہا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہو. تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، اور پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام، آپس میں جو سلام اور دعا کا طریقہ ہوگا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا. پھر اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العالمین نے 2 مٹھیاں بند کر کے پیش کی اور فرمایا اس میں سے ایک کو چنو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو چنا، اور حضرت آدم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت آدم نے کہا میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس روایت کو سمجھیے. یہ روایت کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں روح پھونکی، اور پھر جیسے ہی روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے چھینکا، اور پھر اللہ رب العالمین انہوں نے الحمدللہ کہنا چاہا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر انہوں نے الحمدللہ کہا. اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور السلام علیکم کہو. تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور السلام علیکم کہا. فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تیری اور تیری امت کا تحیہ ہوگا، سلام ہوگا، ان کی دعا ہوگی. اس کے بعد پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 2 مٹھیاں بنا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں سے ایک کو چنو. حضرت آدم کہتے ہیں کہ میں نے دائیں ہاتھ کو چنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس مٹھی کو کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت تھی. حضرت آدم نے پوچھا اللہ رب العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی عمر لکھی جا چکی ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے منور چہرے والا تھا. حضرت آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا داؤد ہے جن کی عمر 40 سال ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عمر 100 سال کر دیجیے. اللہ رب العالمین سے گزارش کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
جو ہے ان کا فیصلہ، ان کے تعلق سے فیصلہ ہو چکا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیجئے. تو اللہ رب العالمین نے وہ 60 سال جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے. یہ روایت مکمل ہے اس کے تعلق سے، اور کچھ باتیں آگے بھی ہیں. آپ اتنی بات خالی ابھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان سے ان کی ذریت کو نکالا اور جو ہے ان سے ان کی ذریت کو پیدا کیا. اچھا، اب اس کے بعد نا ایک بات یاد رکھیے کہ عہد الست کا وقت آتا ہے، یعنی وہ وقت جس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی ذریت کو پیدا کیا اور پھر ان سے عہد لیا. کس بات کا؟ قالوا بلا، کہ کس بات کا؟ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ آپ ہی ہمارے رب ہے. تو یہ عہد الست ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا تو ان تمام سے عہد لیا اور پوچھا، جس کو ہم عالم ارواح بھی کہتے ہیں یا عالم ذر بھی کہتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک روایت جو مسند احمد میں ہے اور اسی طرح سے جو ہے سنن نسائی، امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے اس روایت کو، جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. صحیح الجامع میں اس کو ذکر کیا علامہ البانی نے، جس میں حدیث نمبر ہے 1701، صحیح الجامع 1701. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اخذ المیثاق، کہ اللہ رب العالمین نے میثاق لیا عرفہ کے دن نعمان نامی جگہ پر. عرفہ کے دن اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن نعمان نامی جگہ پر آدم کی اولاد سے عہد اور میثاق لیا اور ان سے کہا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کے سب نے بیک آواز ہو کر کے کہا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہے. میں نے، آپ نے، ہم تمام نے، دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب نے اس بات کا عہد لیا تھا، اس بات کا وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کس طرح سے لوگوں کی عبادتیں کر رہے ہیں. ہاں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے پیدائش سے قبل جب ہم عالم ارواحی میں تھے اسی وقت اللہ رب العالمین سے ہم نے جو ہے عہد لے لیا اور کہا کہ جو ہے اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی برحق ہے، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی ذریت کو نکال کر کے ان سے عہد لیا. دیکھیے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں 2 اقوال نقل کیے ہیں علامہ شنقیطی نے بھی، کہ کیا آدم علیہ السلام کی ذریت کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا یا نہیں، صرف اور صرف فطرت میں ان کے رکھ دیا. بعض اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، پیدا نہیں کیا تھا، ذریت کو نکالا نہیں تھا، بلکہ فطرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے ڈال دیا. تو علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے 2 قول ذکر کیے. سب سے پہلا فرماتے ہیں ان معنی اخذہ ذریت بنی آدم من ظہورہم هو ایجاد قرن منہم بعد قرن، کہ یہ جو ذریت کو نکالنے کا جو معنی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا لانا اور اسی طرح سے جو ہے انشاء قوم بعد آخرین، کے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا پیدا کرنا، تو یہ مراد ہے. اور اللہ رب العالمین نے، اور یعنی علامہ شوکانی پہلے قول میں یہ بتانا چاہتے ہیں نا، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ پہلے قول میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے فطرت میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے. یعنی عالم ذر میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ہر ایک سے اپنی زبان سے، ان کی زبان سے نہیں کہلوایا تھا بلکہ ان کی فطرت میں ڈال دی تھی. لیکن دوسرا قول جو علامہ شنقیطی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اضواء البیان میں، وہ یہ کہ کہتے ہیں ان اللہ اخرج جمیع ذریت آدم من ظہور الآباء فی صورت الذر، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا ذر کی صورت میں، یعنی وہ ذرے تھے، ذرہ تھے وہ لوگ. اور واشہدہم علی انفسہم بلسان المقال، اور اللہ رب العالمین نے ان کی زبانی ان سے عہد لیا الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان تمام نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہو. اور یہ دونوں قول کو ذکر کرنے کے بعد علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہذا الوجہ الاخیر یدل له الکتاب والسنہ، اور آخری والا جو قول ہے یعنی دوسرا قول کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا زر کی شکل میں اور پھر ان سے ان کی زبان سے عہد لیا، یہ زیادہ صحیح ہے جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں.
یہ اضواء البیان میں بہت ہی شاندار تفسیر علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کی، ابھی حال ہی کے مفسر ہے، بہت پرانی نہیں ہے، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ، اضواء البیان جو قرآن سے قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے جس میں، تو بہت ہی شاندار تفسیر ہے۔ اس میں علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے ان دو قول کو ذکر کیا اور دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، یعنی عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو زر کی شکل میں نکالا اور پھر ان لوگوں سے عہد لیا، کہا الست بربکم قالوا بلا، ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے ہم نے بات کی۔ سب سے پہلے ہم نے بات کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین کے ہر حصے سے مٹی لے کر کے حضرت آدم کی پیدائش کی، حضرت آدم کی تخلیق کی، پھر جنت میں انہیں چھوڑے رکھا جب تک چاہا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی اور پھر انہیں کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی ذریت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو حضرت آدم سے اللہ رب العالمین نے نکالا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے عہد لیا۔ اور اب آدم علیہ السلام کی شکل و صورت اور حیت کیا تھی، تو ایک روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3326، صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی ہائٹ کتنی تھی پتہ ہے؟ 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کتنے لمبے! 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر اسی روایت میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور سلام کہو، اور وہ جو جواب دیں گے اس کو بغور سننا کیونکہ وہ تمہاری امت کا سلام ہوگا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کا اور آپ کی ہائٹ ہی کا ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے اب تک کی امت کی ہائٹ کم ہوتی گئی ہے، تو میں اور آپ جب جنت میں جائیں گے تو کس ہائٹ کے ہوں گے؟ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے ہم لوگ، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی؟ 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور کس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اس کے تعلق سے جو روایت ملتی ہے وہ جمعہ کا دن، کہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سوچیے کتنی فضیلت والا دن ہے جمعہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 488، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ وفیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، جس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، فیہ خلق آدم، جس دن آدم کو پیدا کیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منها، اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، ولا تقوم الساعۃ الا یوم الجمعہ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ ہی کے دن۔ اور یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو سنن نبی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1047، روایت صحیح ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں جمعہ کا دن افضل ہے؟ فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وفیہ قبض، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی، وفیہ نفخۃ، اور اسی دن جو ہے سور پھونکا جائے گا، وفیہ صیقۃ، اور پھر اسی دن چیخ ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ اب اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں تو اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کے لیے جو ہے سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے پورا بنا دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔
اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو شرف اور منزلت دینے کا موقع آ گیا. وہ جب فرشتوں نے کہا تھا نا کہ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے. تو اس کی حکمت اب اللہ رب العالمین فرشتوں کو بتا رہا ہے. اللہ نے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ فرشتے تم نہیں جانتے. لہذا اب یہاں سے اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت فرشتوں پر واضح کرے گا. تو ابھی تک چونکہ ہم جو ہے آیات اور احادیث سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ساتھ ہی ساتھ خلاصہ بھی رکھتا جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسانی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کا فرشتوں سے ذکر کرنا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پیدائش کی کھنکھناتی کالی مٹی سے. اور حدیث کے جو الفاظ تھے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے ہر حصے سے جو ہے مٹی لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کو جنت میں چھوڑ دیا جب تک اللہ رب العالمین نے چاہا. اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی روح پھونکی اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام مکمل تیار ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے جب ان کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا اور پھر فرشتوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس فرشتوں کی اس جماعت کی طرف اور ان کو سلام کرو. پھر فرشتوں نے ان کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تمہاری امت کا سلام ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کیا. جیسے کہ حضرت آدم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ مٹھی بن کر کے میرے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ اس میں سے ایک کو چنو. میں نے دائیں کو چنا، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پیدا ہوئی اور پھر اس ذریت کو اللہ رب العالمین نے اس سے عہد لیا، اس ذریت سے عہد لیا، ان تمام ذریت سے. میں آپ ہم تمام وہاں پر تھے. اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا حلیہ وغیرہ کیا تھا کہ آپ 60 ہاتھ لمبے تھے، یعنی 60 ہاتھ جتنا آپ حضرت آدم علیہ السلام لمبے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت کا اظہار کیا اور حضرت آدم کی فضیلت ان پر ظاہر کی. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 سے 34، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 سے 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب وہ کون سی چیزیں تھیں اس بارے میں کتاب و سنت خاموش ہے تو ہم بھی خاموش رہیں گے. بس کچھ چیزیں تھیں. بعض علم کا ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تھی تو ٹھیک ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیا حضرت آدم کو اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا فرشتوں سے کہ تم ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ان کے نام بتا دو. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، یعنی میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہاں میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی انبیاء کرام فرشتوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. ان چیزوں کو سکھا کر کے اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے شرف و فضیلت دی. تو آپ دیکھیے 4 انداز سے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی 4 انداز سے عزت افزائی فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا. 4 انداز سے. کس کس طرح سے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سب سے پہلی فضیلت کی بات کیا ہے حضرت آدم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. دوسرا ان میں اپنی روح پھونکی، دوسری فضیلت.
तीसरी फजीलत, फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करे, भी आगे बात आएगी कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करे। और चौथी फजीलत, चीज़ों के नाम की तालीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। तो ये 4 किस्म से जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फजीलत अता की। और इसका जिक्र खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी किया है। वो सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस रिवायत हसन है और हदीस नंबर है 4702, हसन रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलाए आला में एक दूसरे से मुलाकात की और आपस में बातचीत की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हज़रत आदम से कि आप वही आदम है ना जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया, आपके अंदर अपनी रूह फूंकी और आपको अपने फरिश्तों से सजदा करवाया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। यानी इसी रिवायत में देखिए 4 शर्फ हज़रत आदम के हज़रत मूसा गिना रहे हैं। कहते हैं कि आप वही आदम है ना जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया, अपने हाथों से आपकी तख्लीक की, आपके अंदर अपनी रूह फूंकी, अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए कि आप वही आदम हैं। हज़रत मूसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। तो इस रिवायत में भी हज़रत आदम की उन 4 फ़ज़ाइल का जिक्र है जो सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4702 और ये रिवायत हसन है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों पर फजीलत दी ना, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह आदम को सजदा करें। उसजुदू ली आदम, और फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया और वो जो है रांदे दरगाह हुआ, वो मरदूद करार पाया, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 34 में किया और फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। जितने फरिश्ते थे सब ने सजदा किया, सिर्फ इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। इसका मुकम्मल तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ में बताई है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 11 to 25, 11 से 25 में अल्लाह ताला ने पूरे वाक़या का जिक्र किया। 11 to 25, 11 से 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे पहले आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन, कि हमने तुमको पैदा किया और हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। तो शैतान ने जब सजदे से इनकार किया और सजदा उसने नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसी सूरतुल आराफ आयत नंबर 12 में क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, किस बात ने तुझे सजदा करने से रोका। शैतान से अल्लाह ताला ने पूछा कि क्यों तूने आदम को सजदा नहीं किया, किस बात ने तुझे सजदा करने से रोका जबकि मैं हुक्म दे चुका था तुझे सजदा करने का। क़ाल अना खैरुम मिन, पर शैतान कहने लगा, इब्लीस कहने लगा मैं उससे बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से। शैतान ने इनकार कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कि वो आदम को सजदा करें। अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल आराफ आयत नंबर 13 में क़ाल फ़हबित मिन्हा फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान से उतर जा, तुझे यहाँ रह करके तकब्बुर करने का कोई हक़ नहीं। फ़ख़रुज मिन्हा इन्नका मिनस साग़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तू निकल जा, बेशक तू ज़लीलों में से है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को, शैतान को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को ज़लील करके वहाँ से भगाया, कहा कि निकल जा, भाग जा यहाँ से, यहाँ रह करके तू तकब्बुर करता है मेरे सामने, जबकि तुझे यहाँ रह करके तकब्बुर करने का कोई हक़ नहीं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे निकाल दिया और कहा तू ज़लीलों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को वहाँ से भगा दिया। अब इसके बाद इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ बातें कही, अल्लाह से मोहलत मांगी। हज़रत आदम की वजह से फरिश्ते को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से इब्लीस को अल्लाह ताला ने अपने यहाँ से भगाया ना, निकाला ना, रजीम मरदूद करार दिया ना। तो इब्लीस ने अल्लाह ताला से कुछ अहद लिया, कुछ वादा लिया और कुछ जो है मोहलत मांगी। इंशाअल्लाह उसका जिक्र हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। चूँकि नाज़रीन हमारे पास वक्त हमारा हो चुका है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं तक आज सीमित रख रहा हूँ, यहीं तक। इंशाअल्लाह हम इसके बाद आगे बहुत अहम बातें आने वाली है। इंशाअल्लाह मैं ये बात आपको बिज़ब्त कहना चाहूँगा और पूरे वसूख के साथ कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह याद रखिए ये कोर्स मेरा और आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा और ज़रूर आपको इसमें इंशाअल्लाह इंटरेस्ट आएगा और आपको पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ आज भी आपका दिल लगा होगा इंशाअल्लाह बातों को सुनने में, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस अंदाज में आपके सामने बातें
باتیں رکھی جائے تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو, آپ اس کو یاد رکھ سکے اور جو ہے اس کو سمجھ سکے. دیکھیے آج کا جو درس ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ایک بار رکھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم لوگ درس کو یہیں پر ختم کریں گے. اور پھر جو شیطان نے آگے چال چلی ہے انسانوں کے تعلق سے, کس کس طرح سے اللہ سے وعدے لیے ہیں, پھر حضرت آدم کو کیسے بہکایا, یہ تو مشہور ہے بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہے جس کو میں اور آپ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے انشاءاللہ. تو ایسی بھی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ ضرور جو ہے یہ پروگرام پورے 25 ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیں. تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کا درس میں آپ کے سامنے, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے انبیاء اور رسل پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی. اس کے بعد میں نے یہ قرآنی قصص اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا اور ہمیں کیوں اس کو پڑھنا چاہیے, اس کے کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے 5 یا 6 وجوہات میں نے آپ کے سامنے اس کے رکھے. اس کے بعد پھر ہم لوگ آئے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے ابتدا کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کی ابتدا ہوتی ہے, انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کا فرشتوں کے کلام کے ذریعے سے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے, خون بہائے, اللہ رب اور تیری تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. کیسے تخلیق کی؟ اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی مٹی سے, وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کے حصوں سے مٹی, ایک مٹھی مٹی لی, اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر اس کو جنت میں اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا جب تک کہ چاہا, پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ رب العالمین نے آپ کی ذریت کو پیدا کیا اور ان سے جو ہے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں تم ہی ہمارے رب ہو, تمام ذریت میں آپ تمام نے عہد کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبے پیدا کیا, اور چونکہ زمین کی مختلف مٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا نا, تو اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ کالے ہیں, کچھ سفید ہے, کچھ جو ہے لال رنگ کے ہیں, کچھ جو ہے چاکلیٹی کلر کے ہیں, کچھ جو ہے گورے ہیں, اس طرح سے مختلف رنگ لوگوں کے ہیں. لہٰذا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو آپ 60 ہاتھ لمبے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا کیا, اور پھر جمعہ کے دن پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں پر یہ شرف دیا, یہ فضیلت دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے, اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی حکمت کو پیدا کرنے کی, حضرت آدم کی تخلیق کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتوں کو پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ, فرشتے نام نہیں بتا پائے. اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فرشتے میں جو جانتا ہوں, میں نے کہا تھا نا کہ غیب کا علم صرف اور صرف میرے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی علم کے ذریعے سے, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم, کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا کہ تجھے یہاں رہ کر کے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں, تجھے آسمان میں رہ کر کے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں, تو یہاں سے نیچے اتر جا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھگا دیا اپنے پاس سے, اس کو کہا تو ذلیل ہے, خوار ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ اور بھی بہت ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیں گے. بھائی اور بہنوں, میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں, آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, دا وے آف سلفیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں, آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر ویڈیوز آتے ہیں آپ ہمارے ضرور دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ جو ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.